ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، امریکہ کے خلاف ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع کی پینٹاگون میں بریفنگ، پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ سربراہ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین نے کہا کہ جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر خفیہ تھا، جس کا واشنگٹن میں مخصوص شخصیات کو پتا تھا۔ آبدوزوں سے 2 درجن سے زائد ٹاماہوک میزائل اہداف پر داغے گئے۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ امریکہ نے صرف ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کیے، کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا۔ آپریشن میں 7 B-2 بمبار طیارے شامل تھے۔ امریکی تاریخ میں سب سے بڑے B-2 اسٹرائیک کی گئی۔ ایرانی ریڈار امریکی جہازوں کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بم اور ٹاماہاک میزائل برسائے گئے۔ فوردو، نیتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اہم تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے ایران کی اہم ترین ایٹمی تنصیب فوردو پر B-2 بمبار طیاروں سے 13,000 کلوگرام وزنی 5 سے 6 بسٹر بم گرائے۔ نیتنز اور اصفہان کے ایٹمی پلانٹس پر 30 ٹاماہاک کروز میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی اہلکار نے دعویٰ کیا ایران پر حملوں میں امریکہ کی معاونت کی گئی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں نے اسرائیل کے امریکی سرپرستی بے نقاب کر دی۔ صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے پیچھے دراصل واشنگٹن کا ہاتھ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل، کہا امریکہ ایران مخالف اقدامات میں براہ راست ملوث ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر طاقتور حملے در حقیقت امریکی جارحانہ پالیسیوں کا جواب ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی نیوز کانفرنس، کہا امریکی صدر نے ایران کو دھوکہ دیا، جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ نتائج کی ذمہ داری اب امریکہ پر ہوگی۔ آج ماسکو جا رہا ہوں، کل صدر پیوٹن سے ملاقات ہے۔ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دیکھیں گے سفارتکاری کے لیے کیا باقی رہ گیا، پھر فیصلہ کریں گے۔ اب امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ ہوگا؟ اگر ایران امن نہیں کرتا تو مستقبل میں حملے بہت بڑے ہوں گے۔ بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد خطاب، کہا ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے۔ ایران دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ ایران میں کامیاب فوجی آپریشن امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے۔ جو کام امریکی فوج نے کیا وہ کام کوئی دوسری فوج نہیں کر سکتی۔ ایران کا اپنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی ہدف ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں مکمل حمایت کا عزم دہرایا، جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو IAEA کی زیر نگرانی تھی۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ کشیدگی میں کمی اور امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت کو سراہا، اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ روس اور ترکی کا ایران پر امریکی حملوں پر تنقید اور تشویش کا اظہار۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا امریکہ ایک نئے تنازع میں گھس گیا ہے۔ ٹرمپ امن کے داعی بن کر آئے لیکن نئی جنگ شروع کر دی۔ ترکی نے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ایران امریکہ تنازع کو عالمی سطح پر پھیلنا نہیں چاہیے۔ قطر کا ایران پر امریکی حملوں پر افسوس کا اظہار۔ عمان کی جانب سے حملے کی مذمت۔
سعودی عرب کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل رکھنے پر زور دیتا ہے. بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے. سعودی عرب صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے ایران کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تنازعات کے سفارتی حل تک پہنچنا چاہیے. تہران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کہتے ہیں فریقین پیچھے ہٹیں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں. ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیوبا، چلی، میکسیکو اور وینزویلا نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کی ہے. ایران کی سنگین صورتحال کے پیش نظر IAEA کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا گیا. ایران پر حملہ کرنے پر امریکی ڈیموکریٹ سینیٹرز ٹرمپ پر برف پڑے. سینیٹر برنی سینڈر نے ایران پر حملہ غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا جنگ کی اجازت دینے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے. امریکی خارجہ کمیٹی کی رکن سینیٹر جین شہین نے کہا ٹرمپ فوری طور پر کانگریس کو تفصیلات سے آگاہ کریں. امریکی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ جیک ریڈ کا ٹرمپ انتظامیہ سے تحمل سے کام لینے اور سفارتکاری بڑھانے کا مطالبہ. ڈیموکریٹ خاتون رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹس نے ایکس پر لکھا ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا ہے جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے. یہ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد ہے. جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل داغے. ریسرچ مراکز، فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا. 10 مقامات پر حملے میں 86 افراد زخمی ہوئے. تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیل میں ہائی الرٹ. تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقوں میں جنگی سائرن بجنے لگے. ملک کے تمام علاقوں میں صرف ضروری سرگرمیوں کی اجازت. اسرائیل نے فضائی حدود ایک بار پھر بند کر دی. اسرائیلی فضائیہ کے مغربی ایران پر فوجی اہداف پر تازہ حملے. میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا. برطانیہ کا اسرائیل سے اپنے شہریوں کے انخلاء کا فیصلہ. آئندہ ہفتے برطانیہ سے پرواز اسرائیل روانہ کی جائے گی. برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ضرورت پڑنے پر مزید پروازیں بھی روانہ کی جائیں گی. استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات. ٹریڈ ٹرانزٹ سمیت رابطے مضبوط بنانے پر گفتگو. بیجنگ میں سیف علوی کی ملاقات کے نتائج پر بات چیت کی گئی. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سی پیک افغانستان تک توسیع کا خیر مقدم کرتے. امریکی حملے سے پہلے ایران نے تینوں جوہری سائٹس خالی کرا لی تھیں. نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے. عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا کہنا ہے ایرانی جوہری تنصیبات پر تابکاری سطح میں اضافہ رپورٹ نہیں ہوا. فردو سمیت تینوں جوہری تنصیبات پر تابکاری سطح معمول پر ہے. GBU-57 دنیا کا سب سے طاقتور غیر جوہری بنکر شکن بم جسے پہلی بار ایران کے زیر زمین ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. ایران تاریخ میں اس کا پہلا ہدف بن گیا. اس کا وزن 13,600 کلو گرام اور لمبائی 6.2 میٹر ہے. اس میں 2,400 کلو بارود ہوتا ہے. 60 میٹر کانکریٹ یا 40 میٹر سخت چٹان تک گھس کر تباہی مچاتا ہے. بنکر شکن بم کو صرف B-2 اسپرٹ بمبار ہی لے جا سکتا ہے. امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کا امن خراب کیا. کل ٹرمپ نے بیان دیا ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے اور آج ایران پر حملہ کر دیا. امریکہ میں ہر آنے والی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے. امریکہ ایران کے میزائل حملوں سے بے چین. امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل 2 سال سے فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب. کہا مخصوص قسم کا طبقہ پاکستان پر حکمرانی کرتا ہے. پارٹیوں میں جاگیرداروں کی اجارہ داری ہے. بڑے بڑے زمیندار 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے.
بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے. پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی سے دشمن کو جواب دے رہی ہے. DGISPR کی کراچی میں مختلف مذاہب کے لوگوں اور سماجی حلقوں سے ملاقات میں گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے. پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں. تمام شہریوں کو مکمل آئینی حقوق حاصل ہیں. جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے, کسی فرد یا گروہ کو اختیار حاصل نہیں. شرکا نے DGISPR کے ساتھ ملاقات کو قابل قدر قرار دیا. محرم الحرام کے دوران پنجاب میں پہلی بار سائبر پیٹرولنگ اور فوری رسپانس فورس کی تعیناتی. موبائل فونز کی نگرانی کا فیصلہ. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. محرم میں 1,10,000 سیکورٹی اہلکار تعینات. سیف سٹی کیمروں سے بھی مکمل نگرانی ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز 25 جون کو محرم سیکورٹی پلان کی حتمی منظوری دی. خزدار کی تحصیل وڈ میں گاڑی پر فائرنگ. سابق قائم مقام وزیر اعلیٰ بلوچستان میر نصیر مینگل کا بیٹا جاں بحق. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گاڑی میں سوار سابق قائم مقام وزیر اعلیٰ کا پوتا بھی زخمی ہوا. بنوں میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ. 5 افراد قتل 3 زخمی. پولیس کا کہنا ہے ایک فریق کے 3 اور دوسرے کے 2 افراد جان سے گئے. واقعہ تھانہ کینٹ کی حدود میں پیش آئے. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی. رزاق آباد کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. علاقہ مکینوں نے ڈمپر ڈرائیور کو پکڑ لیا. اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات اور گردونواں میں بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پشاور میں شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل چھا گئے. موسم کا حال بتانے والوں نے پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کر دی. کراچی کا مطلع ابرآلود. مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی. سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بلوچستان میں شدید گرمی. جنوبی اور مشرقی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا 783واں سالانہ عرس. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک وطن پہنچنے لگی. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. بہت عمدہ، بہت اچھا سپائک یہ لیبرو نے کمزور ریٹرن کیا تھا اور نیٹ پہ کمزور ریٹرن کو فنش کیا. اور پاکستان نے بحرین میں جاری ایشین والی بال نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کو 3-1 سے شکست دی. قومی ٹیم نے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد زبردست کم بیک کیا. اگلے تینوں سیٹ جیت کر فائنل 4 کی سیٹ پکی کی. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر دکھائے جا رہے ہیں.